اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں جنتیوں کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو وہ چاہیں گے۔ اب یہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، جو وہ چاہیں گے، جو ان کے دل میں آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دے دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ان سب نعمتوں سے بڑھ کے پھر جو نعمت ہوگی جس کی لذت جو ہے ان ساری لذتوں سے بڑھ کے ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ دیدار ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام من قول من رب الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سلام کہیں گے ان اپنے رحم کرنے والا پروردگار، تو بس وہ لذت جو ہے وہ پھر ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر بتایا گیا جنتیوں کا ایک بتا دیا گیا ان کے لیے، اس کے بعد پھر مجرموں کو کہ جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، یہاں پہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہاں پہ دیکھیے اس کلمہ کی، اس آیت کریمہ کی ٹون ہی سخت ہے، الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ کفار بھی اکٹھے ہیں، یہاں مسلمان بھی اکٹھے ہیں، منافق بھی اکٹھے ہیں۔ یہاں پہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ملنا برتنا رشتہ داریوں کی بنا کے اوپر ہے، ایک دوسروں کے ساتھ مفادات کے اوپر ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ تخصیص کر دی جائے گی، الگ الگ ہو جاؤ سارے، اور پھر الگ الگ میں بھی ایسے ہو جاؤ کہ جو جنتی ہوں گے اپنے اعمال کی بیسس کے اوپر جنتوں میں مختلف درجوں میں بھیج دیے جائیں گے، اور جو مجرم ہوں گے وہ اپنے اعمال، اپنے کفر کی بنا کے اوپر ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور ان کے بھی درجات ہوں گے۔ مسلمانوں کے، مومنوں کے درجات علیین کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے، ان کے سجین کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا آپ مجرموں، اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھا جائے تو قرآن آج بھی ہمیں کہتا ہے کہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نو تمہارے نہیں ہو سکتے، کام کرنا ایک الگ بات ہے۔ آپ پڑھ لیجئے، علیحدہ کیٹیگریکلی بیان کیا گیا سورہ مائدہ میں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یہود و نود۔ ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کے ساتھ کام کرنا ایک الگ بات ہے، وہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اس دن بھی کہہ دیا جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، ذرا آؤ لائن میں لگ جاؤ یہاں پہ۔ الم احد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا وعدہ؟ ان لا تعبدوا الشیطان، یہ کہ شیطان کی عبادت مت کرنا۔ شیطان کی عبادت، کوئی جا کے شیطان کو تو سجدہ نہیں کرتا۔ شیطان جن چیزوں کی طرف جو ہے تمہیں ترغیب دیتا ہے، اس ترغیبات کی بنا کے اوپر ہر وہ چیز، یہاں پہ اس کو لا تعبدوا الشیطان کی بجائے اگر ہم لا تطیعوا الشیطان پڑھے تو پھر زیادہ بہتر لفظ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ معنی یہ ہے کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ شیطان کے پیچھے چلنا ہی شیطان کی جو ہے وہ عبادت ہے، کہ اس نے پہلے کیا کیا کہ لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دیا کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کا پلو پکڑ لو، یہ تمہیں بچا دیں گے۔ دنیا میں تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے، دنیا سے جب چلے گئے تو ان کے پہلے مجسمے بنے، ان کے بت بنے، ان کے بت بننے کے بعد ان کو پوجنا شروع ہوا، ان کے مزارات کو، ان کی قبروں کو پوجنا شروع ہوا۔ یہ صرف پٹی کس نے بڑھائی؟ یہ اس نے پٹی بڑھائی۔ تو یہاں پہ یہی کہا گیا ہے، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ پوچھا نہیں تھا اس وقت کہ تمہارا رب کون ہے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، کہنے لگے بلا، ہاں کیوں نہیں۔ جب ایک عہد کر لیا، ایک حلف اٹھا لیا، اس کے بعد تم پھر کیوں جو ہے اس راہ پہ چلے؟ عہد لیا تھا اے آدم کے بیٹو، ان لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم اس کو دوست بنا کے پھرتے ہیں، ہم اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اللہ جو کہتا ہے وہ نہیں کرتے، جو وہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو لکھ کے دے دیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ بڑک مار کے آیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ٹریپ کروں گا، میں اس کو پھسلاؤں گا، کیوں؟ میں بہتر ہوں اس سے، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ لوگ جو ہے وہ میرے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ پھر تمہارے سمیت تم سب سے جو ہے وہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو جب جہنم کو بھر دوں گا اللہ نے کہا، اور اللہ نے ساتھ جو ہے وہ انسان کو کہہ بھی دیا لا تعبدوا الشیطان، اس کے پیچھے مت چلنا۔ وہ جو کہہ کیا ہے وہ کرے گا۔
اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں میں بھی وہی کروں گا. جو اس کے پیچھے چلے گا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ چاہے گا تمہیں کہ وہ اکیلا جہنم میں نہ جائے, وہ تم سب کو جہنم میں لے کے جائے. وہ اپنی جماعت بنا رہا ہے. اس کی ان دل فریب باتوں سے پرہیز کرنا, اس کے پیچھے مت چلنا. اور کیا کرنا؟ وَنِعْبُدُونِی, اور صرف میری عبادت کرنا, میری ہی اطاعت کرنا. جو میں نے تمہیں ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. کیا سیدھا راستہ ہے؟ یہ قرآن سیدھا راستہ ہے. یہ بتاتا ہے ہمیں کیا؟ ایک اللہ کی عبادت, کلمہ لا الہ الا اللہ سیدھا راستہ ہے. محمد الرسول اللہ سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ باقی سارے راستے شیطان کے راستے. کوئی بھی چاہے, کوئی بھی آ کے کہے, کوئی مشائخ ہو, کوئی عالم ہو, کوئی باپ ہو, کوئی ماں ہو, کوئی بھی آ کے کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بھی ہے, وہ شیطانی بات ہے. جب کہہ دیا گیا قرآن میں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, صرف میری عبادت کرنا, ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سیدھا راستہ ہے بس. اس کے علاوہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا نا کہ یہ ہے سیدھا راستہ, یہ ہے صراط مستقیم, اور یہ کیا راستہ ہے؟ یہ راستہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں دیکھ لیجئے, جب سے جو ہے وہ دنیا بنی ہے, آدم علیہ السلام کے بعد سے آنورڈ جو ہے وہ کتنے مذاہب آئے ہیں. ہمیشہ کافر, ہمیشہ باطل جو ہے وہ پینترا بدل کے آتا ہے. ہمیشہ اپنا وہ روپ جو ہے وہ بہروپ میں آتا ہے, بار بار بدلتا ہے. کبھی کمیونزم, کبھی سوشلزم, کبھی ہندوازم, کبھی نصرانیت, کبھی یہودیت, کبھی جو ہے وہ ستارہ پرستی, کبھی سورج پرستی, کبھی ملائکہ پرستی. کتنے ہیں جنہوں میں آیا. حق ایک ہی رہا, لا الہ الا اللہ ایک ہی رہا روز اول سے. یہی سیدھا راستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سیدھا راستہ نہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ, اور بلا شبہ تحقیق گمراہ کیا, منکم تم سے, جبلًا کثیرا, بہت سی جماعتوں کو اس نے. میرے سمجھانے کے باوجود بہت ساری جماعتوں کو جو ہے گمراہ کیا. افلم تکونوا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے؟ تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہیں جو ہے وہ تمہاری بقا کا ذمہ دار کون ہے؟ کون تمہیں عدم سے وجود میں لے کے آیا؟ اور جب تم وجود میں آ گئے اس کے بعد تمہارے اوپر جو ہے تھوڑا سا تم بڑے ہوئے اور پھر تمہارے جو ہے وہ گردن میں سریا ہو گیا, تم جو پھر ادھر اس کے پیچھے چل پڑے. تمہیں عقل نہیں, پالنے والا کون, پیدا کرنے والا کون, رزق دینے والا کون؟ اور جب باری آئی سجدے کی, شکر کی, تو اس وقت جو ہے تمہارے سامنے کوئی اور آ جائے. عقل نہیں ہے تمہیں. روزی تمہیں کوئی دیتا ہے. آپ جس دفتر میں ملازمت کرتے ہیں, جس کے پاس بھی ہیں, اگر آپ اس کی جو ہے وہ نوکری پیسے اس سے لیں, کام کسی کا کریں, اگلے کیا کرے گا؟ دوسرے دن جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دے گا. تو ہمیں پیدا کرنے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ, سب کچھ کرنے والا اللہ, اور پھر ہم سجدے کسی اور کے لیے, شکریہ کسی اور کا. وہ نہ ہوتا تو مجھے نوکری نہ ملتی, وہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو جو ہے وہ میں ٹھیک نہ ہو سکتا. کس نے اس کو جو ہے وہ یہ صلاحیت دی کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکے؟ افلم تکونوا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نہیں. ھذہ جہنم التی, یہ ہے پھر جہنم, کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہے وہ جہنم, یہ ہے وہ دوزخ جس کا تمہیں بتایا جاتا ہے, تم نہیں مانتے تھے. اصلاح الیوم, بس پھر آج کے دن داخل ہو جاؤ اس کو. بما کنتم تکفرون, بس سبب اس کے کہ تم انکاری تھے, تم کفر کرتے تھے. اگر تم کفر کرتے تھے, تم نے میری اس بات کو پلے نہیں باندھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. میری عبادت کرنا, تم لوگوں نے میری عبادت چھوڑ دی, حالانکہ وہ اس سے پہلے بہت سی جماعتوں کو گمراہ کر چکا تھا. اور تمہارے سامنے مثالیں موجود تھیں کہ نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, سمود کے ساتھ کیا ہوا, عادیوں کے ساتھ کیا ہوا, شعیب کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, صالح کی قوم کے ساتھ, کتنی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. وہ تو گمراہ کر چکا تھا, تمہیں پھر بھی عقل نہیں آئی. تو ھذہ جہنم التی, یہ ہے پھر جہنم. کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر تم نے میری راہ چھوڑی تو پھر یہ تمہارا مقدر ہوگی. تم نے میری راہ چھوڑ دی, اب یہ تمہارا اصلاح الیوم بما کنتم, داخل ہو جاؤ اس میں. بس سبب اس کے کہ تم انکاری تھے, تم میری عبادت نہیں کرتے تھے, کسی اور کی عبادت کرتے تھے, شیطان کے پیچھے چلتے تھے. اس وجہ سے تمہارا کفر تھا, اس کفر کی بنا کے اوپر جو ہے تمہیں جو ہے الیوم نختم, آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے. اس وقت ہوگا کیا؟ ایک شخص ہوگا, وہ کہے گا کہ اللہ تو نے ہمیں ظلم سے بچایا تھا, تو میں کیسے ظلم کر لیتا, میں تو گناہ کیا ہی کوئی نہیں. اللہ کہے گا یہ تیرا اعمال نامہ تیرے سامنے ہے. نہیں اللہ میاں, یہ فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے. اچھا کیسے پھر تمہیں پتا ہوگا کہ کیسے پتا چلے گا؟ میں کہا میرا جسم میری گواہی دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دیں گے. پھر اس کے سارے اعمال جو ہے اس کے اعضاء جو ہے اس کی گواہی دیں گے.
اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی پنڈلیاں بولیں گی، اس کے کان بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، ہر چیز بولے گی. اور پھر جب اس کو زبان دی جائے گی دوبارہ تو پھر وہ جو ہے وہ کہے گا اوہو کتنے بدقسمت ہو تم، تمہاری خاطر میں نے سارا جھوٹ بولا تمہیں بچانے کے لیے، تم تو خود جہنم کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو. تو یہاں پہ الیوم نختم، اور ایک ایسا ہی شخص تھا جس شخص نے جو ہے وہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ جو ہے وہ کسی سمندر میں بہا دینا اور کچھ ہواؤں میں اڑا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن پھر اکٹھا کر لیا، سب کچھ بلا لیا، سمندر کو حکم دیا، سمندر نے ہر چیز نکال کے سامنے رکھ دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح ہوا نے رکھ دی، اسی مٹی سے دوبارہ اس شخص کو جو ہے وہ بنایا گیا، بنا کے روح ڈالی گئی، اور پھر اس سے پوچھا گیا ہاں بھائی یہ کیوں کیا؟ نے کہا اللہ تیرے ڈر سے. اللہ نے کہا جا معاف کیا. اللہ وہاں پہ جو ہے وہ جس کے اوپر رحم کا ارادہ ہوگا، جس کے اوپر اس نے رحمت کرنی ہوگی، وہ کسی ایک کا گناہ دوسرے کو نہیں بتائے گا. اس وقت اللہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہوگا یا اللہ کا وہ بندہ جانتا ہوگا. اللہ ذلیل نہیں کرے گا. ہاں اللہ ان کو ذلیل کرے گا جنہوں نے اس دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے اسلام کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیے، ان کو اللہ جو ہے وہ پھر اہانت امیز میں ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں کے اوپر، وتکلمنا، اور باتیں کریں گے ہم سے، ایدیہم، ہاتھ ان کے، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، پاؤں ان کے. کیا؟ بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے نا، ہر چیز وہ کھول کے رکھ دیں گے. ہم کس طرح چھپا سکتے ہیں اپنے گناہوں کو؟ ہم کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں لکھ رہا اس کے اوپر، جب جن سے ہم گناہ کر رہے ہیں وہی جا کے گواہی دینے کو تیار بیٹھے ہوں گے؟ تو پھر کیا کریں گے ہم؟ جن پاؤں سے چل کے ہم جو ہے وہ اس راہ پہ گئے تھے وہ پاؤں گواہی دیں گے، جس زبان سے وہ گناہ کیا تھا وہ زبان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دے گی، جن آنکھوں سے ہم نے کیا تھا وہ آنکھیں بولیں گی اس وقت، جن ہاتھوں سے رشوت لی تھی وہ ہاتھ بولیں گے اس وقت، جو حرام کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے پھر وہ بتائیں گے. کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بما کانوا یکسبون. آج 4 پیسے آ گئے، آج جوانی آ گئی، آج جو ہے تم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کچھ. تم سمجھتے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ سب کچھ ٹھیک ہے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہ بڑی آنکھوں سے جو ہے تم دنیا دیکھتے ہو، آنکھوں سے ہی پھرتے ہو نا سب کچھ دیکھ کے، آنکھوں کے بل بوتے ہی سب کچھ کرتے ہو. اگر تمہاری آنکھیں ہم جو ہے ختم کر دیں پھر کیا ہو؟ آج تو تمہیں راہ، ہدایت کی راہ دکھائی دیتی نہیں ہے آنکھیں ہونے کے باوجود بھی. تو اگر ہم تمہاری آنکھیں مٹا دیں، سپاٹ کر دیں یہاں پہ، پھر تم کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں تمہاری آنکھوں کو، فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پھر تم صبر چلو راہوں پہ جلنے کی کوشش کرو، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں دیکھ سکو گے پھر تم؟ اسی آنکھوں کے بل بوتے کے اوپر گناہ کرتے ہیں، اسی آنکھوں سے جو ہے وہ ہم سارے گناہوں کے راستے کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. اگر یہ اللہ مٹا دے، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے ہم، اگر یہ اللہ مٹا دے تو پھر کس کی دی ہوئی ہیں؟ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان کی شکل میں اللہ نے کیا نہیں بنا دیا. اس آنکھوں کو کوئی آرٹیفیشل بن سکی ہے آج تک جو دیکھ سکے؟ اگر میں نے جیسے اس دن بھی کرتا، کسی دن تنہائی میں بیٹھ کے اپنے جسم کی ایک ایک نعمت کو ذرا ذہن میں لائیے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا، اور پھر دیکھیے ان لوگوں کی حالت جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. پوچھئے ان سے جو ہر تیسرے دن ڈائلسس کے اوپر جاتے ہیں، پوچھئے ان سے جو ہیپاٹائٹس کا شکار ہوئے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں، پوچھئے ان سے جن کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں رہیں، وہ نابینا ہو گئے، ان کا کیا حال ہے. پوچھئے ان سے جو کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے جو ہے وہ سننے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. پوچھئے ان سے جو وینٹیلیٹر پہ ہیں اور مصنوعی آکسیجن لے رہے ہیں، کس بھاؤ پڑتی ہیں ان کو. کبھی سوچئے اللہ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے ہمیں، کتنی نعمتیں ہیں اس کی ہمارے پاس، ہم ان نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. اگر وہ یہ نعمت چھین لے تو پھر کیا ہو؟ جن سے چھینی ہوئی ہے ان کی حالت دیکھیے ذرا، ان کی حالت دیکھ کے عبرت پکڑیں ہم، اور عبرت پکڑ کے ہم کچھ سیدھی اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم ان کو جو ہے وہ مسخ کر دیں، فالج زدہ کر دیں، پیرالائز کر دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اپنی جگہوں کے اوپر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ آگے جانے کی ہمت رکھیں نہ پیچھے لوٹنے کی ہمت رکھیں. پھر کیا ہو؟ کتنے ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہماری فیملیوں میں، ہمارے دائیں میں، کتنے لوگ جو ہیں کوئی فالج کا شکار ہو کے بستر پہ پڑا ہوا ہے.
کوئی جو ہے وہ ویسے پیرالائز ہوا ہے، کوئی بیڈ سے نہیں اٹھ سکتا اور اٹھ نہیں سکتا، گھر والے دیکھتے نہیں ہیں، جسم میں کیڑے تک پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں۔ اس نعمت کا کوئی متبادل ہے؟ کوئی نعم البدل ہے؟ کس نے دے رکھا ہے یہ سب کچھ؟ اس اللہ نے دے رکھا ہے۔ جب اس اللہ نے دے رکھا ہے تو پھر شکر ہم اس کا کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم دوسری جگہوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ اور اگر ہم مٹا دیں ان کو، ختم مسخ کر دیں ان کی شکلیں، اپنی جگہوں پہ بیٹھ، کیا ہم نے نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا؟ کیا چہرے مسخ نہیں کر دیے لوگوں کے؟ تو کیا اللہ کے لیے یہ کچھ کرنا کوئی ناممکن سی بات ہے؟ وہ تو پل بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سڈنلی اس کو برین سٹروک ہوتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں ہمت دے رکھی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے اس کا۔ اس وقت نہیں جس وقت جو ہے وہ لینے آ جائیں گے کہ اچھا اب میں ایمان لایا، پھر ایمان لانے والی بات نہیں ہوگی۔ اگر ہم جو ہے وہ چاہیں تو مٹا دیں ان کو، نہ وہ آگے جا سکے نہ وہ پیچھے جا سکے۔ وَنُعَمِّرُهُ، اور ہم جس کو عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں اس کی پیدائش کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو لمبی عمر ملتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، اس کے بعد اس کو جوانی دی، طاقت دی، اور اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کمزور، انسان ہے ہی کمزور۔ جس طرح بچپن میں جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کا محتاج تھا، جو کوئی منہ میں ڈال دیتا تھا تو کھا لیتا تھا، پی دے دیتا تھا تو پی لیتا تھا، اپنا پخانا اپنا پیشاب وہیں یہ کرتا تھا، ماں اس کو سنبھالتی تھی۔ اسی طرح جب انسان کو اسی حالت میں جیسے لایا گیا ویسے لے جایا گیا۔ ہم نہیں سوچتے کہ درمیان میں کچھ پیریڈ ہمیں ملا اور اس پیریڈ میں جو ہے وہ ہم فرعون بن بیٹھے، اس پیریڈ میں ہم خدا بن بیٹھے کہ ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم نے اللہ کی جو ہے بھرپور نافرمانیاں کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا۔ تو اصل حقیقت کیا ہے انسان کی؟ جب ہم پلٹا دیتے ہیں اس کو تو پھر اس کو اسی حالت میں لے جاتے ہیں۔ ایک شخص جو علم والا ہوتا ہے وہ بے علم ہو جاتا ہے۔ بچے کو نہیں پتا میرا نام کیا ہے، اسی طرح اس بوڑھے کو بھی نہیں پتا ہوتا میرا نام کیا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ تو مان کس چیز کا اوپر ہے؟ غرور کس چیز کے اوپر ہے؟ ہمیں ایک لمحے میں جو ہے وہ حالت اللہ بگاڑ کے رکھتے۔ کیا ہم یہ اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھتے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہماری رشتہ داروں میں ہمارے دائیں بائیں بھائی بہن کتنے ہیں جو پیرالائز ہو کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں؟ کتنے ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے؟ کتنے ہیں جو بیمار سے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتے؟ تو اللہ چاہے جس کو چاہے اس طرف موڑ دے۔ افلا یاقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا سمجھ نہیں آتی ان کو کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے رزق دیا، تمہاری عدم سے تمہیں وجود میں لے کے آیا، تمہاری بقا کی ذمہ داری اس کے اوپر، سب کچھ اس نے دیا، اور پھر جب شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو فلاں کی وجہ سے رزق مل گیا مجھے، اس فلاں کی وجہ سے بارشیں ہو گئیں۔ یہی شیطان کی جو ہے وہ اسی چیز سے منع کیا گیا، ان لا تعبد الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چل رہا۔ اگر چلو گے تو یہ تمہارا حال کر سکتا ہے اللہ۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنی ہیں، یہ چیزیں ہمیں یاد کروائیں گی کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جانا کہاں ہے، ہماری اگلی منزل کیا ہے۔ اسی لیے اس کو قرآن کا دل کہا کہ یہ ہلا کے رکھ دیتی ہے بندے کو۔ جس طرح دل جو ہے وہ الٹا پلٹتا رہتا ہے ہر وقت، اسی طرح سورہ یاسین کو کوشش کیجئے دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں، ہم اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں اس کو، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی ہے، جو وہ چاہیں گے پھر ان کو ملے گا۔ یہ بہت بڑی آفر ہے، یہ آفر اور شیطان نہیں دیتا۔ ہر چیز کنڈیشنل ہوتی ہے، یہ انکنڈیشنل ہے کہ جو چاہو گے تمہیں ملے گا پھر۔ اور اگر ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے تو یہ انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ کوشش کریں روز ایک دفعہ پڑھیں، اور جب پڑھیں تو پھر ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں۔ دیکھیے میں ایک ان نون لینگویج میں بات کرتا رہا ہوں، کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ مجھے کیا سمجھ آئے گی؟ چھوڑے دوسروں کی بات کیا ہے۔ ہم اتنی تو کر لیں کہ ہم کم از کم ان الفاظ سے شدھ بدھ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ یقین مانیے جب آپ ان الفاظ کو اپنے منہ سے دہرائیں گے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، تو پھر ان الفاظ کی تاثیر کو جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ پھر آپ خشوع و خضوع دیکھیں گے کہ کتنا قرآن جو ہے وہ ہمیں خشوع و کتنا اللہ کا ڈر ہم میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی رٹے رٹائی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ثواب ملتا رہے گا، آپ کو اکٹھا ہو جائے گا، لیکن کتاب اس لیے نہیں بھیجی گئی۔
یہ سورہ یاسین صرف اس لیے نہیں ہے اس لیے بھی کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس وقت پڑھ دو، لیکن پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کیوں کہا گیا ہے یہ، اس پہ ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم نے یہ ضرور پلے باندھ لیا کہ جب کوئی فوت ہونے لگے تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، یہ نہیں دیکھا کبھی کہ سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ اس کو اس وقت مشکل کے وقت پڑھو، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ تو جب تک ہم اس کو جو ہے وہ سوچیں گے نہیں، اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تب تک جو ہے وہ ہماری راہیں سیدھی نہیں ہو سکتی۔ آسان ہے، ایک دفعہ دن میں زندگی میں کوشش کیجئے، اور یقین کیجئے اگر آپ ہفتہ 10 دن بھی اس کو پڑھ لیں گے نا، آپ کو یہ یاد بھی ہونی شروع ہو جائے گی، اور یہ الفاظ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ تو ایک الہی مور ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو اس جاتے وقت اگر کوئی ہمارے نصیب میں ہوا پڑھ دے تو ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہماری منزل کیا ہے اس وقت۔ شیطان آخری مومنٹ تک جو ہے وہ ہمیں ٹریپ کرے گا، وہ کہے گا کہ اچھا تو اب اس کے پیچھے چل پڑا، تو کہہ دے کہ میں فلاں کے اوپر ایمان لے آیا، فلاں کی عبادت کرنے لگا، میں تجھے اس جنجال سے نکال لوں گا، اس بیماری سے نکال لوں گا، یہ جو تمہارے اوپر اس وقت روح تیری جا رہی ہے اس روح کو روک لوں گا آخری وقت تک جو ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب روح نکلنے لگے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے، لیکن اس سے پہلے شیطان ہر مومنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش کریں اس کو ہم یاد کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اگلے 2 دن میں اس کو مکمل کرنے کی۔ ضرور پڑھیے روز، ضرور اس کے الفاظ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جانیے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب آمین یا رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔